البصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الباسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت
تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب ساتھیوں کو خوش آمدید. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو صحت، ایمان اور عافیت کے ساتھ رکھے اور اپنی رحم و کرم آپ پر کرتا رہے. الحمدللہ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الظاہر الباطن پڑھیں گے. پڑھ تو لیا ہوگا آپ نے، سن بھی لیا ہوگا. آج انشاءاللہ ہم اس پر ڈسکشن کریں گے، آپ کی بات سنیں گے، عربک بھی سنیں گے اور آپ کے ریفلیکشنز بھی لیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پریویس کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کیا اپنے لیے کچھ عملی کام نکالے تھے دعاؤں کے حوالے سے اور حمد کی کثرت کرنے کے حوالے سے. آپ میں سے کوئی اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے کہ اس نے ہوم ورک کیا، اسے کوئی فائدہ ہوا، اور کیا آپ نے ڈائری میں لکھا؟ کیونکہ ایک ڈائری بنانے کا میں نے کہا تھا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کن کن لوگوں نے وہ ڈائری بنا لی ہے، ذرا چیٹ میں وہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کن کن لوگوں نے ڈائری بنا لی ہے. یہ ڈائری بنانا بہت اسینشیل ہے، یہ آپ کو کرنا ہے. ایک ڈائری لے لیں، کوئی کاپی لے لیں، کوئی پیج لے لیں، کوئی چھوٹی سی چیز ایسی لیں، ہینڈی سی، بہت بڑی نہ لیں، اس میں بس آپ چند چیزیں لکھتے جائیں انشاءاللہ ہر دفعہ. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. سہرش نے بھی بنا لی ہے، سروت نے بھی بنا لی ہے. 2 لوگوں نے ابھی تک مجھے بتایا کہ بنا لی ہے. یہ جو کوٹیشنز آپ لکھیں گے اور اس میں جو یہ ڈائری میں چیزیں لکھیں گے، آپ دیکھیے گا کچھ سالوں بعد جب آپ کبھی پلٹ کر کسی کو کچھ پڑھانے لگیں گے، کچھ نکالیں گے، دیکھیں گے تو آپ کو اپنے ہاتھ کی لکھی چیزیں بہت فائدہ دیں گی. تجربے کی بنیاد پہ بتا رہی ہوں، اپنے بھی اور دوسرے ساتھیوں کے بھی اور استاذہ کے بھی. وقتاً فوقتاً جو چیزیں ہم سے شیئر کرتی رہتی ہیں. جناب قندیل نے بھی بنا لی ہے، ٹھیک ہے جی. ام حبیبہ نے بھی بنا لی ہے، اوکے. اور شائستہ حفیظ نے بھی بنا لی ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. اچھا جناب، کوئی ایکسپیرینس آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے تو ہینڈ ریز کریں، میں آپ کو موقع دیتی ہوں، آپ بات کریں گے انشاءاللہ. ہوم ورک کے حوالے سے کچھ کام کیا یا کوئی اور ایسی بات جو پچھلے ہفتے آپ کو اسباق کو پڑھنے سے فائدہ ہوا ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنی ریفلیکشنز. چلیں جی، کسی کو کچھ شیئر نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی. پھر آج کی لیسن کی طرف آتے ہیں. آج کا سبق دیکھتے ہیں جی، نکالیے. آج کا سبق ہے الظاہر. پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کو. جو لوگ پڑھنا چاہیں ہینڈ ریز کریں. سمیرہ سلطانہ، سب سے پہلے آپ پڑھیے، آغاز کیجیے، بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الظاہر ومن اسمائه الحسنى عز وجل الظاہر. قال اللہ تعالی هو الاول والآخر والظاہر والباطن
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. سورۃ الحدید آیت نمبر 3. اللہ ٹھیک ہے، تبارک و تعالی. پڑھوں باجی؟ ابھی اتنا ہی، ایک ایک دو دو لائنیں پڑھتے جائیں انشاءاللہ، پھر موقع دوں گی اگر سب ساتھیوں نے پڑھ لیا تو پلٹ کے دوبارہ پڑھوانا شروع کروں گی انشاءاللہ. سہرش آپ پڑھیں. جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی هو الظاہر علی کل شیء العلی فوق کل شیء الظاہر القادر الذی ظہر فوق کل شیء. گڈ، اچھا پڑھا، لیکن ایک لفظ دیکھیے، العلی نہیں ہے، العالی ہے. ٹھیک ہے، جی باجی، جزاک اللہ. العالی یہاں پہ، العالی. جی العالی. ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آمنہ آپ پڑھیے. وهو سبحانه الظاهر الذي ظهر بالدلائل الدالة عليه وأفعاله المؤدية إلى العلم به ومعرفته في الظاهر. اچھا پڑھا ہے، بس دو لفظ دیکھیں، یہ اس کو دوبارہ پڑھیں. وَأَفْعَالِهِ کے بعد وأفعاله المؤدية. مؤدیتی، ٹھیک ہے، حمزہ پر زبر ہے، مؤدیتی. اور اس کے بعد الی العلم بھی کے بعد والا لفظ پڑھیں. ومعرفته. ومعرفتہ. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا جناب. شائستہ حفیظ آپ پڑھیے. جی. وهو سبحانه الظاهر القوي الذي ظهر وغلب وقهر جميع المخلوقات في العالم العلوي وفي عالم السفلي وهو سبحانه رک جائے شائستہ، یہی رکیں ذرا سا، بس دو لائنیں پڑھ کے رک جائے، کہ دوبارہ پڑھیں اس کو شروع سے، ذرا آواز مجھے صحیح کلیئر نہیں آئی آپ کی. وهو سبحانه الظاهر القوي الذي ظهر وغلب وقهر جميع المخلوقات في العالم العلوي وفي العالم السفلي یہی رک جائے شائستہ. باقی سب ٹھیک ہے، بس اس لفظ کو دیکھیں. وَقَهَرَ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ، اور اسی طرح فِي الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَفِي الْعَالَمِ السُّفْلِيِّ. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. رخسارہ آپ پڑھیں. بسم اللہ. وهو سبحانه الظاهر القادر الذي ظهر فوق كل شيء فلا يعلوه سبحانه شيء من مخلوقاته أبدا ومع نزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقي ثلاثة الليل الآخر لا يزال فوق بس یہی العرش. رک جائیں، بس رخسانہ یہیں جی تک رک جائیں. ٹھیک. کل لیلہ یہاں تک بالکل ٹھیک پڑھا ہے. اس سے آگے تھوڑا سا کریکشن ہونی ہے، وہ میں کسی اور ساتھی سے پڑھاتی ہوں تو آپ نوٹ کیجئے. ٹھیک ہے. فرد مسعود آپ اس سے آگے پڑھیں ہینا سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حين يبقي ثلث الليل الآخر لا يزول فوق العرش لا يكون عز وجل تحت المخلوقات أبدا ولا تكون المخلوقات والسماوات محيطة به أبدا. اچھی کوشش ہے، تھوڑی سی کریکشن دیکھیں. ہینا یبقا ثلث اللیل، ٹھیک ہے، اور لا یزال فوق العرش، لا یزال فوق العرش. لا يزال فوق بس دہرائی العرش. نہیں، آپ فرق بس اب اپنے بس کریکشن کریں، دہرائی نہیں. لا یکون عز وجل تحت المخلوقات، اسی طرح ولا تکون المخلوقات والسماوات محیطۃ. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. حمیرہ طاہر آپ پڑھیے آگے. جی باجی. فهو العلی الاعلی الظاہر الذی لیس فوقہ شیء المحیط بکل شیء العلی فی دنوہ القریب فی علوہ. گڈ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ.
خالدہ آپ پڑھیں اس کے بعد. فهو سبحانه ينزل ويجيء ويأتي ولكن ينزل نزولا لا يماثل نزول المخلوقين نزولا يختص به وحده لا شريك له فليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اس کو دیکھیں، یہ جو ہے نا فَهُوَ سُبْحَانَهُ يَنزِلُ یہ آگے بھی ہے، ٹھیک ہے. فَهُوَ سُبْحَانَهُ يَنزِلُ وَيَجِي وَلَكِنْ يَنزِلُ نُزُولًا، باقی ٹھیک ہے، باقی ماشاءاللہ صحیح پڑھے اس کو. ٹھیک ہے، سربت سلطان آپ پڑھیں. وعبودية الله عز وجل باسمه الظاهر تقتضي علم العبد بألوه المطلق على كل شيء بذاته وأنه ليس فوقه شيء أبتلت البتة لأنه قاهر فوق عباده يسمع ويرى ويدبر الأمر من ممی جان السماء. آپ مجھے بتائیں، آپ اتنا مہنگا کافی بیٹر کیوں لینا چاہتی ہیں؟ جو الیکٹرک ہوگا وہ باجی پڑھو. جی جی پڑھیے پڑھیے. وَيَسْمَعُ سے پڑھیں. باجی آگے سے یہ لائن پڑھ لی پوری، دوبارہ پڑھو آگے. اس کو پڑھیں، میں نے وَيَسْمَعُ سے پڑھیں. يسمع ويرى ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ٹھیک ہے، بس اس میں سے چند الفاظ دیکھیے. جی. علم العبد بعلوه المطلق، ٹھیک ہے، بعلوه المطلق. پھر آگے دیکھیں فوقہ شیء البتہ، اس کو یوں پڑھ لیں. اور آگے وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سروت آپ نے پڑھ لیا، اب طاہرہ آپ پڑھیں. فَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ ذَلِكَ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ وَعَارَضَ عَمَّنْ سِوَاهُ وَاجْتَمَعَ قَلْبُهُ عَلَيْهِ وَصَارَ لَهُ رَبًّا يَقْصُدُهُ وَمَعْبُودًا وَيَصْمُدُ إِلَيْهِ فِي حَوَائِجِهِ. ٹھیک ہے، واہ ایڈ کر دیا میرے خیال ہے بولنے میں. وہ معبودن سے دوبارہ پڑھیں آخری حصہ. وَمَعْبُودًا يَصْمُدُ إِلَيْهِ فِي حَوَائِجِهِ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، شاباش. چلیں جی. امتیاز قاسم آپ پڑھیں. فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبوديته وصار له موئلا يلجأ إليه وملاذا يفر إليه. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، شاباش. ام حبیبہ آپ پڑھیں. فيها سعادة من أسر رضاه وعده وتوكل عليه وحده واستغنى به عمن سواه وأصلح له غيبة فإنه عنده شهادة وذكر له باطنة فإنه عنده ظاهر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بڑا اچھی کوشش ہے. شروع میں دیکھیے فیا سعادتا، یعنی پکارا جا رہا ہے فیا سعادتا. اور اسی طرح وزکی لہو،
ٹھیک ہے. وزکانی وزکی لہو هو الاول والآخر والآخر. شاید لام شاید مس ہو گیا تھا جملے میں، باقی ٹھیک ہے. ادیبہ آصف آپ پڑھیے نیکسٹ الباطن. جی ادیبہ پڑھیے. اچھا ادیبہ کا شاید مائک نہیں کھل رہا. شہناز آپ پڑھیے. چلیں ادیبہ کا مائک کھل گیا. شہناز پھر آپ اس کے بعد پڑھیے. پڑھیں ادیبہ. چلیں شہناز آپ پڑھیں، کچھ شاید ساؤنڈ کا مسئلہ ہے ان کے پاس. جی شہناز. جی. ومن اسمائه الحسنى عز وجل الباطن. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. آگے پڑھوں؟ ایک لائن پڑھیے. جی. اللہ تبارک و تعالی هو الباطن المحتجب عن ابصار الخلق الذي لا يراه احد في الدنيا ولا تدركه الابصار في الاخرة ولا تحيط به سبحانه. آیت پڑھوں یا؟ جی جی پڑھیے پڑھیے. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. ٹھیک ہے شاباش. اس میں دیکھیں ولا تدرکہ الابصار فی الاخرہ، یہاں شاید سننے میں مجھے کچھ یہ بھی صحیح نہ سنا جو ولا تدرکہ. ٹھیک ہے ماشاء. حدیقہ آپ پڑھیے. فالمؤمنون في الآخرة وإن كانوا يرونه سبحانه إلا أنهم لا يدركونه ولا يحيطون به بكمال عظمته وجلال كبريائه. ٹھیک ہے شاباش. اچھا نیکسٹ پڑھیں جی عبد المعید آپ پڑھیں. الخالق جل جلالہ ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت لہ العزت والعظمت ولہ الجلال والکبریاء وہو اعظم واجل واکبر من ان یحیط به احد من خلقہ لا فی الدنیا ولا فی الآخرہ بل هو المحیط بكل شيء. اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ٹھیک ہے پڑھا آپ نے، لیکن کہیں کچھ جگہ پہ دیکھیں پہلے دیکھیں والعظمتی لہ العزت والعظمت ولہ الجلال والکبریاء، سب کے آخر میں پیش آئے گا. اسی طرح آگے دیکھیں جو جہاں آپ نے اس کو پڑھا ہے نا عربک پڑھی ہے، تو اس میں دیکھیں وہ ارضی مثلہن. ٹھیک ہے مجھے سننے میں لگا مثلہن، شاید یہ بھی سنا نہیں صحیح ہو. مثلہن باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بشرا اعظمی آپ پڑھیے. أما الكفار فلا يرون الرب مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة عقوبة لهم كما قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. بشرا پڑھا تو آپ نے اچھا ہے، لیکن کچھ چیزوں میں کریکشن کی ضرورت ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اما الکفار، پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مطلق لا فی الدنیا نہیں ہے، لا فی الدنیا. لا اور لا کا مطلب بدل جاتا ہے نا. لا کا مطلب ہے نہیں، اور لا کا مطلب تو بالکل الٹ ہو جائے گا کہ البتہ، اس کو پورا ادا کرنا ہے لا. اور اسی طرح کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، پورا مد اصلی ہوگا یہ. تو آپ نے یہ جو آیت ہے نا المطففین کی آیت 16،
اور 15 اس کی آپ نے کم سے کم 3 بار اس کو سننا ہے، ٹھیک ہے؟ لسننگ کرنی ہے آپ نے، آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ کریں گی بشرا، فائدہ ہوگا آپ کو اس کا انشاءاللہ، کسی بھی قاری کی آواز میں سنیے گا، باقی ٹھیک ہے۔ ریشما آپ پڑھیے۔ وهو سبحانه العليم ببواطن الأمور وظواهرها فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره يعلم ٹھیک ہے، السر شاباش، بس وأخفى. نہیں ریشما، بس اتنا ہی، اچھا پڑھا آپ نے، مشکل سی فریز تھا لیکن اچھا پڑھا ہے۔ دیکھیے اس میں بس ایک چیز دیکھیے، ببواطن الامور وظواہرها، ٹھیک ہے؟ باقی ٹھیک تھا۔ ادیبہ آپ کا مائک کھل سک سکتا ہے تو پڑھیے۔ يعلم السر وأخفى ويستوي عنده من هو مستخف في قعر بيته في ظلام الليل ومن هو ساعد في طريقه في بياد النهار يستوي عنده في العلم به هذا وهذا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار۔ شاباش۔ انیکا آپ پڑھیے۔ وعبادة الله عز وجل باسمه الباطن تستوجب معرفة العبد بإحاطة الرب جل جلاله بالعالم العلوي والسفلي ومعرفته بعظمته وكبريائه وأن الخلائق كلها في قبضته وأن السماوات السبع والأرضين السبع في يده أصغر من الخردلة في يد الإنسان وأنه اللطيف الذي يعلم السر وأخفى۔ ماشاء اللہ، اچھا پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ اب اور اگر کوئی ساتھی جنہوں نے ابھی تک نہ پڑھا ہو وہ پڑھنا چاہیں تو بھی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، تھوڑی سی رہ گئی ہے آگے کے عربک ٹیکسٹ، تو آپ ضرور حصہ ڈالیں۔ توقیر آپ پڑھیے۔ جی توقیر انور آپ مائک کھولیں۔ الباطن الذي ليس دونه شيء وهو أقرب إلى كل شيء من نفسه وله قرب خاص من عابده كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ گڈ، بس اس میں دیکھیں ابتدا میں الباطن الذی لیس دونہ شیء، ٹھیک ہے؟ باقی ٹھیک ہے۔ فائزہ امجد آپ پڑھیں۔ جی واجب۔ وقال النبي يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء اخرجہ المسلم۔ جزاک اللہ خیر، بالکل اچھا پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی ساتھی پڑھنا چاہیں تو ہینڈ ریز کریں، ورنہ پھر یہ ہے کہ حمیرہ طاہر آپ پڑھیں اس سے آگے۔ جی باجی۔ وَهَذَا الْقُرْبُ مِنْ لَوَازِمِ الْمَحَبَّةِ فَكُلَّمَا كَانَ الْحُبُّ أَعْظَمَ كَانَ الْقُرْبُ أَكْثَرَ فَاسْتَوَلِّ مَحَبَّةَ الْمَحْبُوبِ عَلَى قَلْبِ الْعَبْدِ وَيَغْلِبُ مَحْبُوبَهُ عَلَى قَلْبِهِ حَتَّى كَأَنَّهُ يَرَاهُ وَيُشَاهِدُهُ فَيَرَى الْإِلَهَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مع كونه ظاهرا ليس فوقه شيء فسبحان الذي يعلم السر وأخفى وملأ قلوب من شاء بالإيمان والتقوى. ماشاء اللہ. بس 2 الفاظ دیکھیے، فَيَرَ الْإِلَهَ اقرب، اور اسی طرح وَمَلَأَ قُلُوبَ. ہو سکتا ہے درست پڑھا ہو، شاید مجھے سننے میں کمی لگی ہو تو اس لیے میں نے دوہرا دیا. بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ آپ نے بڑی محنت سے سارا کام کیا ہوا ہے اور بہت اچھا پڑھا ہے. میری بہت دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے وہ اپنا کلام بھی جاری رکھے اور عربی زبان کو آپ کو فلوئنسی سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے. وہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، جس میں اپنا کلام نازل کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنے علم کے جو خزانے ہیں نچاور کرتا رہے اور عمل میں ہمارے وہ بہتری لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اذان کے بعد بات کرتے ہیں. دعا کون مانگے گا؟ مانگے حدیقہ. جی مانگے. اللهم هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آمین. آمین. ٹھیک ہے جی، چلیں جی اب ہم آگے اپنا لیسن کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا جناب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ ڈسکشن کی طرف آتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، 2 لیسن ہم نے پڑھے. ہمیشہ کی طرح جب پڑھ لیتے ہیں تو سوچتے ہیں آج جو بات سمجھ میں آئی ہے نا شاید اتنی اچھی پہلے نہیں سمجھ میں آئی تھی. دیکھتے ہیں کیا سمجھ میں آیا. چلیے، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ چلیں اس میں لکھیں، چیٹ میں لکھیں. ہمارے ساتھی کافی ایکٹیو ہوتے ہیں نا وہاں پہ بھی. بتائیے. جی بالکل،
عبادت کے لیے پیدا کیے. بالکل ٹھیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا. کوئی آیت سنائیں گے آپ مجھے جس سے یہ بات پتہ چلے؟ آپ میں سے کوئی بتائے؟ کون بتائے گا پڑھ کر؟ آیت سے بتائیے, ریفرنس دیجیے. شہناز آپ دیجیے. مجھے ویسے آیت یاد ہے تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بالکل صحیح یاد ہے. اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے, دلیل تو ہمیں مل گئی. دوسرا سوال جو ہے میرا آپ سے وہ یہ ہے, اور آپ سے جو بھی ساتھی کو بتانا چاہے کہ یہ بتائیے کہ اس زندگی کا مقصد جاننے کے لیے اور عبادت کے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ناموں کو جانیں؟ کیا اس کی کوئی ضرورت ہے؟ وردہ آپ بتائیں گی؟ جی بتائیں. اللہ تعالیٰ کی ناموں کو پڑھنا، کیونکہ ان کے سب ناموں میں ان کی صفات بھی ہیں، اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایکچولی ہیں کون. اور جب تک آپ کسی کو جانتے نہیں ہو آپ کبھی بھی ان کے ساتھ پوری طرح کمیٹڈ نہیں ہو سکتے. اس ہوتا ہے موسٹلی لوگ ایک مطلب اگر ہم انسانوں میں بھی دیکھیں تو اسٹارٹنگ میں اگر ہمیں کسی کا نہیں پتہ چلتا اور بعد میں ہمیں اس کی کوئی بیڈ ہیبٹس پتہ چلتی ہیں تو ہم فوراً اس سے متنفر ہو جاتے ہیں. لیکن یہی چیز ہوتی ہے کیونکہ ہم اس کو صحیح طرح جانتے نہیں ہوتے. اسی طرح اگر ہم اس چیز کو اس طرح سوچے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا پورے ایٹریبیوٹس، ان کی صفات، ان کے نام پتہ ہوگا نا کہ وہ ایکچولی کون ہیں اور وہ مطلب ہمارے لیے وہ کتنے ضروری ہیں اور ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا اور کیا کرتے ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمارا آنے کا مقصد کیا تھا، پھر ہی ہم پوری طرح کمیٹڈ ہو کر عبادت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, ادروائز بہت اچھے سے آپ جی نے. ادروائز نہیں ہو سکتا. ہم پھر پیچھے جب ہم جانیں گے نہیں نا تو لوگ جو اکثر لوگوں کو کمپلین ہوتی ہے کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کچھ چیز اور بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں شروع کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو ایکچولی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جان ہی نہیں ہوتا. فائدہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کی ذات کیا ہے جانتے نہیں ہیں, تو پھر اس لیے ایگزیکٹلی. توکل بھی نہیں آتا اور چھوڑ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میرا ایک اور سوال ہے آپ لوگوں سے. آپ واقعی سمجھتے ہیں, جو بھی آپ میں سے بتانا چاہے بتائیں, آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو، اس کی صفات کو جان کر آپ کی عبادت بہتر ہوئی، آپ کو اپنے مقصدی زندگی میں زیادہ فوکس ہوئے؟ ڈو یو تھنک اٹ؟ کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ کس چیز میں آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام اور صفات پڑھ کے واقعی آپ کو یہ لگا؟ خاندہ آپ کچھ کہنا چاہیے؟ جی جی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ صفات کا علم تو ہمیں سرسری پہلے سے تھا، لیکن اب جب یہ پڑھتے ہیں تو ہم ریلیٹ کرتے ہیں ایوری ڈے لائف میں. اب جیسے یہ آج جو یہ والظاہر والباطن پڑھا، اور پھر انہوں نے جو سورہ حدید کی جو آیت کوٹ کی ہے، اول میں بھی، آخر میں بھی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی نا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جب کوئی وسوسے آئیں تو آپ یہ پڑھیں. تو یہ مجھے بڑا مطلب اٹس اے ویری گڈ ریویژن کہ وسوسے ظاہر آتے ہیں، اور کبھی کسی کے لیے ہمارے دل میں اگر کوئی مطلب حسد جلن کی نہ ہو، تو مجھے بڑا اپیل کیا کہ ہم اس لفظ کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے، اول اور آخر ہے، تو وہ ہمارے دل سے کینہ جلن حسد نکالے. اور باقی اس کے علاوہ بھی ایوری ڈے لائف میں آپ اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اس کی جو صفات ہم پڑھتے ہیں وہ ہم ایوری ڈے لائف میں اپنے اوپر زیادہ اپلائی کرتے ہیں کہ اللہ ظاہر ہے دیکھنے والا ہے ہمیں ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی. تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے، جس میں اس طرح لکھا تھا کہ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، بالکل کونے میں بھی کام کر رہے ہیں سب سے چھپ کے، لیکن یہ کہ انفیکٹ وہ جو ہمارا باطن ہے وہ اللہ کے لیے تو ظاہر ہے نا. تو ایک تقویٰ جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور بڑھاتا رہے ہمارے اندر اس چیز کو. ٹھیک ہے, چلیں جی آتے ہیں لیسن کی طرف. انشاءاللہ پھر مزید ڈسکشن کریں گے, دیکھتے ہیں ذرا کہ کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات. اچھا, اس پہ آتے ہیں ہم. یہ جو ہے ہماری لائن کے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ظاہر علی کل شیء العالی فوق کل شیء, یہ والی لائن سے ہم شروع کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر مصنف جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ظاہر کا کیا مطلب بتا رہے ہیں؟
طاہرہ آپ بتائیں گی؟ توفیق بتائیں۔ جی جی طاہرہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر غالب ہے. غالب کے معنوں میں ظاہر ظاہر کا جہاں معنی، یہاں ظاہر کا معنی کیا ہے؟ غالب کے معنوں میں ہے. غالب کے معنوں میں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ڈفرینٹ سی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں نا اس دفعہ لیسن میں، مختلف معنی ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو آگے آتے ہیں ہم اسی لیسن میں جب آگے آتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الظَّاهِرُ الْقَوِيُّ، یہ والی جو ہے الَّذِي ظَهَرَ وَغَلَبَ. تو یہاں پر مصنف الظاہر کا کیا مطلب بتا رہے ہیں؟ بشرا اعظمی بتائیں گی؟ طاہرہ ابھی آپ نے نہیں بتایا تھا، آپ ہی نے بتایا تھا. چلیں کسی اور ساتھی کو موقع دیتے ہیں. بشرا آپ بتائیں، پیچھے تو جیسے انہوں نے بتایا کہ غالب کے معنوں میں، یہاں کیا معنی ہے؟ بشرا اعظمی باجی سوال دوہرا دیجیے گا. یہ جو ہے نا وَهُوَ سُبْحَانَهُ الظَّاهِرُ الْقَوِيُّ الَّذِي ظَهَرَ وَغَلَبَ، یہاں کس معنوں میں وہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر کے کیا معنی ہیں؟ باجی ظاہر کے معنی کوی کے معنوں میں ہے، قوی کے معنوں میں، یعنی جو قوت والا ہے، وکٹم ہے، فتح یاب ہے. جی تو دو معنی آ گئے نا. ہم تو ظاہر کے معنی ظاہری کے معنوں میں آواز لیتے آ ہیں نا، رہی ہے؟ لیکن جی آ رہی ہے آپ کی آواز. تو اب آپ کے سامنے دو معنی آ گئے. جی. کون سے دو معنی آ گئے ظاہر کے؟ پہلا کیا تھا؟ یہ چیٹ میں غالب تھا، بتائیں گے. جی غالب تھا. اور دوسرا غالب تھا جو اور دوسرا یہ کوی جو قدرت والا ہے، قوی. قدرت ٹھیک ہے والا جو جزاک کوی ہے. بالکل صحیح، بارک اللہ فیک. اچھا جناب یہ بتائیے کہ آگے دیکھتے ہیں، اگر ہم یہ بات اسی میں آگے آئیں، سیکنڈ پیج پہ آئیں، یعنی اس لیسن کے 58 نمبر جو پیج ہے ہمارے پاس، یہ بتائیں کہ اگر ہم یہ بات جان لیں، یہ جو اوپر ہے نا فَإِذَا عِلْمَ الْعَبْدُ ذَلِكَ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ، یہ والی دو لائنیں، اور پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا اسْتَقَرَّ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ، یعنی ان دونوں میں وہ کچھ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہر مخلوق کے اوپر اس کی فوقیت ہے، قدرت ہے، غلبہ ہے، تو اس کے جاننے کا بندے کو کچھ فائدہ ہوتا ہے. تو ان دونوں فریزز میں، پیراگراف میں وہ کئی فائدے بتا رہے ہیں. کون بتائے گا مجھے وہ؟ میں بتاؤں شائستہ؟ جی شائستہ بتائیے. جی استاذہ، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس کے متوجہ ہونے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک تو آپ نے کہا کہ متوجہ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک. کوئی اور ساتھی کچھ اور بتائیں؟ شائستہ نے ایک بات بتا دی، اور کیا ہوتا ہے؟ کئی چیزیں بتا رہے ہیں نا وہ اس میں. متوجہ ہوتا ہے تو پھر اور کیا ہوتا ہے؟ ادیبہ آپ بتائیں گی؟ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک منٹ، اور دوسرا پوائنٹ اس سے یہ نکلتا ہے کہ جب انسان یہ بات جان لیتا ہے یعنی اللہ کی صفت، تو وہ اللہ ہی کی پناہ لیتا ہے. جب بھی اس کو ہمیشہ وہ اللہ کی پناہ لیتا ہے اور کسی اور کی پناہ میں نہیں آتا. جم جاتا ہے، عبودیت پہ جم جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی پناہ لیتا ہے. اور جب اپنی وہ حاجتوں اللہ کی تعالیٰ پناہ کی لیتا ہے، عبودیت پہ جم جاتے ہیں، تو پھر اس کے عمل میں کیا تبدیلی آتی ہے دعا مانگنے کے حوالے سے؟ شاہین آپ بتائیں گی؟ جی میں اس میں یہ بتا رہی تھی کہ جب انسان کا دل جو ہے وہ قرآن پا لیتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کی ربوبیت اس کے پاس آتی ہے، اس کو ایک پناہ گاہ مل جاتی ہے، اور یعنی ایک شیلٹر روم مل جاتا ہے، جس سے وہ پھر اس کے مطابق پھر وہ جب اس کو سب کچھ پتہ چل گیا تو پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ دعائیں بھی کس سے مانگتا ہے جب اسے پتہ چل جاتا ہے؟ صرف کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگتا ہے. اپنی عبودیت کا اظہار کیسے کرتا ہے کہ پھر وہ اسی کی طرف بھاگتا ہے. اچھا ذرا سے اس کو اب آپ ذرا سے اس کو سوچیں، امیجن کریں، تھنک آف اے پرسن. وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتی ہوں، آپ بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور ہونا چاہیے ہمیں کہ جب اللہ کا پتہ چل گیا کہ غالب بھی وہی ہے، قوت بھی اس کے پاس ہے، سب کے اوپر وہی ہے،
تو پھر بندے کو کیا لوگوں کی طرف اپنی حاجتوں کے لیے جانا چاہیے، اپنے رونے لوگوں کے سامنے رونے چاہیے، یا اپنے غم کس کو بتانے چاہیے، کس کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ کیا فیلنگ آتی ہے اس کو محسوس کر کے. کوئی شیئر کرے گا آپ میں سے؟ جی استاذہ، اس میں یہ سمجھ آتی ہے نا کہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کا محتاج ہے، یعنی کہ انسان بہت زیادہ کمزور ہے. انسان کو کسی بھی چیز پر مان نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس کو جو بھی عہدہ ملا ہوا ہے، یہ جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ ہیں، اس کو اس بات میں مان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ کے سوا کسی سے جو ہے نا وہ مدد بھی نہیں مانگنی چاہیے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. اچھا چلیں، آپ نے کہا کہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں، لیکن کیا ہم بندوں سے مدد نہیں مانگتے؟ ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے بندوں کی، تو وہ کیا نہیں، میں کرتے؟ دعا کے معاملے میں دعا نہیں مانگنی چاہیے کسی سے، ہوں، یعنی کہ ہم مزاروں پہ چلے جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے ایسے مدد مانگتے ہیں جیسا کہ بیٹوں کے لیے ٹھیک ہے. لاتے یعنی جاتے ہیں آپ کا لوگ. کہنے کا مطلب یہی ہے نا کہ مانگنا اللہ سے چاہیے، پھر وسیلہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بنانا ہے وہ خود بنا دے گا انشاءاللہ. چلیں جناب، اب میں ذرا سا آپ سے چاہتی ہوں، ہم کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں نا جو آج بہت جنرل ڈسکشن بھی استاذہ نے اس میں کیا. لیسن کے اینڈ کی طرف آتے ہیں، ہم کچھ ہوم ورکس لیں گے ظاہر کے، لیکن مجھے یہ بتائیں اس لیسن میں بڑی ہی پیاری ڈسکشن تھی تکبر کے اوپر. آپ یہ بتائیں کہ انسان کے اندر تکبر جو ہے وہ عموماً کن چیزوں سے آتا ہے؟ ذرا چیٹ میں لکھیں کن چیزوں پر وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، ایروگنس آ جاتی ہے اس میں. مال زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، علم زیادہ ہو جاتا ہے، اوکے، تعلیم زیادہ ہو جاتی ہے، خوبصورتی اس کا تکبر ہو جاتا ہے، ذہانت، ہر کام بہت اچھے طریقے سے کرنے کا تکبر، اولاد کا، صحت کا. جیسے بعض اوقات لوگ جو صحت مند ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کو بڑی تقریریں کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہوگا نا، تو وہ میں تو اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا ہوں، یہ رکھتی ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا کبھی. تو یہ بھی ایک طرح سے دیکھیں یہ بھی اپنی بڑائی کا اظہار ہے نا. ٹھیک ہے، اثر و رسوخ کا تکبر، ریس کا تکبر، جی ہم فلاں خاندان سے ہیں اور فلاں یہ ہیں اور فلاں شہر سے ہیں، فلاں ملک سے ہیں، فلاں ترقی یافتہ قوم سے. پرفیکشن کا تکبر، سبحان اللہ، ہر کام میں بہت اچھا کر سکتی ہوں، دوسروں سے بہت اچھا، کسی کو کوئی کام نہیں کرنا آتا. ٹھیک ہے، یہ بہت سارے تکبر ہیں نا. رنگ، نسل، شخصیت کا تکبر. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی چیزیں لکھی. اب میں آپ ہی سے چلیں پوچھتی ہوں، اب وہ ساتھی بھی جو خاموش ہیں اور جو حصہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی حصہ ڈالیں اور باقی بھی بتائیں. یہ بتائیں تکبر کا علاج اللہ کے ناموں کے ذریعے کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ہم اللہ کے نام پڑھ رہے ہیں نا، تو جب اللہ کے ناموں کو پڑھتے ہیں تو تکبر کا علاج بھی ہوتا ہے. پھر اس سے کیسے انسان کے تکبر میں کمی آتی ہے، کیسے؟ ریشما آپ بتائیں. جی، اس لیے کہ اللہ کی پہچان ہوتی ہے اس کے ناموں سے، تو پھر ہم اس کی صفات کو جانتے ہیں، پھر ہمارا تعلق اللہ سے جو ہوتا ہے وہ درست ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اور پھر ہمیں وہ تکبر جو ہوتا ہے ہمارا پھر عاجزی کے اس میں آ جاتا ہے کہ ہمیں جو کچھ مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور اللہ ہی ہمارے سب. کیسے آجزی کیسے آتی ہے بتائیے. انسان کو اپنی ٹھیک ہے ریشما، انسان آپ کو نے اس صحیح بات کا بتایا. احساس ہوتا ہے. جی کمپلیٹ کر لیں سینٹینس. کس بات کا احساس جی، ہوتا ہے؟ انسان کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ جو ہے وہ بڑا ہے، اور اسی کے آگے ہمیں جھکنا ہے، اس کے احکام کے آگے جھکنا ہے، تو ہمیں جو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وجیہ آپ بتائیے کیسے، آپ کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، تکبر کے علاج یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، عاجز سمجھتا ہے، اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں رکھتا، پھر اللہ ہی کو بڑا جان کر، اور اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگوں کو بھی بڑا نہیں جانتا، سب کو کمزور سمجھتا ہے، اللہ ہی کے سہارے کو بڑا سمجھ کر، اس کی صفات کو جان کر، تو اسی سے مطلب ہاں وہ کرتا ہے کہ میرے پاس جو بھی خوبصورتی ہے یا بڑائی ہے سب عارضی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت اچھا جملہ استاذہ نے ایک بولا تھا، مجھے تو بہت ہی اچھا لگا. اپنے عمل کی بہتری کے لیے انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ جب اللہ کا مقام سمجھ میں آ جاتا ہے نا انسان کو، تو اپنا مقام بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں میرا مقام کیا ہے. تو جب اپنا انسان کو مقام سمجھ میں آ جائے کہ میں کتنا چھوٹا ہوں، سارا تکبر نکل جاتا ہے. سبحان اللہ.
میں کبھی کبھی ہم دیکھیں ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں نا تو ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں نا. آج مجھے ایک بلڈر ہوا مجھ سے, مجھے کسی اپنی ساتھی سے ملنا تھا اور میں نے ان کو کسی جگہ ملنے کو کہا تھا, اور میں نے ان کو بڑی شیورٹی سے کہا کہ یہاں مل لیں, اور ان کو ایڈریس وغیرہ بھی بھیج دیا. اور میں آنکھوں میں جیسے پردہ پڑ جاتا, میں نے دیکھا ہی نہیں کہ میں نے ان کو ایڈریس صحیح نہیں بھیجا. اینڈ شی کیم دیئر اینڈ شی ویٹڈ فار می اینڈ کال می. اور پھر مجھے اتنی قلق ہوا دل کو, اور مجھے اس دن پھر سے احساس ہوا کہ میں کتنی کمزور ہوں کہ میں نے اتنی شیورٹی سے کہا, لیکن میری انسان کتنی, اس کی ذات کتنی کمزور ہے. اللہ سے ایسی غلطیاں نہیں ہوتی نا. ہم بڑی کہتے ہیں نا کہ ہاں ہمارے پاس ہر چیز سیو ہے, ہم ہر چیز بتا دیں گے کسی کو, ہر چیز ہر جگہ پہنچ جائیں گے, لیکن جب اللہ نے ہم سے کوئی غلطی کرانی ہوتی ہے, وہ ہمیں ہمارا مقام پہچان رہا ہوتا ہے کہ تم کبھی پرفیکشن سے کام نہیں کر سکتے. تو انسان کو نا اپنی غلطیوں سے یہی سیکھنا چاہیے کہ وہ بہت کمزور ہے, اور غلطی سے مبرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عاجزی کے ساتھ اپنے مقام پہ رکھے. سبحان اللہ. کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ؟ جی باجی میں کہنا چاہتی ہوں میرا طاہر. جی میرا کہیے. جی باجی یہ جو اس کا الظاہر کا جو آخری پیراگراف ہے نا, اس میں دیکھیں کہ اس میں مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ظاہر ہے اس کو پتہ چل جاتی ہے تو وہ اپنے پوشیدہ احوال کی اصلاح کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور تزکیہ کر لیتا ہے اپنے باطن کا, کیونکہ تیرا باطن اس کے سامنے ظاہر ہے. اب مجھے جو ظاہر کا جو میننگ پتا تھا نا, وہ مطلب ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے الحمدللہ, قرآن میں بھی پڑھا تھا, تفسیر میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے. تو ظاہر کا جو بظاہر معنی کا نا میننگ, وہ مجھے یہی سمجھ آتا تھا کہ اللہ ظاہر ہے, تو چونکہ وہ ظاہر ہے تو اس کے سامنے ہر چیز ظاہر ہے, وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو یہ ابھی مجھے پہلی دفعہ اس چیز کا مطلب پتہ چلا کہ الظاہر کا معنی غالب بھی ہے اور قوت والا بھی ہے, یعنی تمام غلبہ اسی کی ذات کے لیے اور تمام قوت اسی کے لیے. اور یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا تکبر کی, تو یہ حقیقت ہے کہ جب ہم اللہ کے صفاتی ناموں کو جان لیتے ہیں کہ ہمارا رب اتنی طاقت والا ہے, پھر ہمیں اپنی ذات بہت چھوٹی لگتی ہے. اور یقین مانے یہ تو انسان دیکھیں, جیسے ابھی آپ نے کوئی بات کی تو وہ ایک انسانی کمزوری ہے نا, تو ان ساری چیزوں سے مبارہ تو صرف اللہ کی ذات. بالکل سبحان اللہ. اور ہمیں یہ بھی بہت شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. جی الحمدللہ. اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ ہم انسان ہیں اور یہ غلطی ہے, اور ہم سے روزانہ کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم روز ایسی غلطیاں نہیں کرتے. اللہ کا کتنا احسان ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں, یہ غالب ہے, قوت والا ہے, وہ روز ہم سے بے شمار کروا دے غلطیاں, اور پھر اس نے لیکن ہمیں وہ موقع دیا بچاتا ہے. اس چیز کا موقع دیا کہ ہم پھر اپنی اصلاح بھی اس سے کر لیتے ہیں نا. جب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے پھر ہم فوراً ہی اپنے آپ کو سیدھا کر لیتے ہیں کہ نہیں, اب یہاں پہ غلطی ہو گئی, آئندہ کوشش کریں گے نہ اس طرح کی غلطی. جزاک اللہ خیر. اچھا جناب, اب چلیں جی آخری, جیسے حمیرہ نے کہا آخری پیراگراف میں تو بہت ہی پیاری باتیں ہیں, ساری اچھی باتیں, لیکن اس سے تو میں نے 2-3 ہوم ورک آپ کے لیے اور اپنے لیے نکالے ہیں. پہلا ہوم ورک جو ہے نا ہمارا الظاہر کے لاسٹ پیراگراف سے, وہ یہ ہے کہ یہ جو اتنا فریز ہے نا, وہ اصلح لہ غیبک فإنہ عندہ شہادہ وزکی لہ باطنہ فإنہ عندہ ظاہر. کتنی پیاری بات ہے نا. اور تزکیہ کر لو اس کے لیے اپنے باطن کا, کیونکہ تیرا باطن اس کے لیے بالکل ظاہر ہے. اور اس سے پہلے کیا کہا, تو اصلاح کر لو اس کے لیے اپنے غیب کی, یعنی اللہ کے لیے اپنے پوشیدہ احوال کی اصلاح کر لو, کیونکہ وہ تیرے لیے حاضر ہے, ہر چیز پہ مطلع ہے. تو یہ پورا اتنا جو لائن ہے نا, یہ لکھ کر آپ نے کہیں لگانی ہے ایسی جگہ کہ اس ہفتے آپ اسے دیکھیں. ڈائری میں بھی ضرور اپنا نوٹ کر لیں, جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم ہر ہفتے اپنی ڈائری کے لیے کچھ ڈائری میں لکھنے کے لیے نکالیں گے. سیکنڈلی جو ہے یہ دعا جو ہم نے کہا وسوسوں والی, یعنی وسوسہ آئے تو یہ دعا پڑھنی ہے. ذرا مل کے سب ایک دفعہ اپنی اپنی جگہ پڑھیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. بظاہر تو یہ دعا نہیں لگتی نا. دیکھیں کبھی آپ نے سوچا کہ میں اس میں حدیث آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں, پھر مجھے بتائیے گا کہ یہ حدیث جو ہے اس کو سن کر آپ کو کیا خیال آیا. یہ حدیث میں وإیاک نستعین سے آپ سے شیئر کر رہی ہوں. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا,
اس کیفیت کا کیا ہو جو میں اپنے سینے میں پاتا ہوں. انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اسے زبان پہ نہیں لا سکتا. انہوں نے کہا کیا وہ شک و شبہ والی بات ہے؟ اور وہ ہنس دی اور بولے اس سے کسی کو نجات نہیں. یعنی شک میں تو انسان پڑ ہی جاتا ہے, اس سے کسی کو نجات نہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ. سورۃ یونس کی آیت 94 ہے. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب تم اپنے جی میں کچھ محسوس کرو تو یہ پڑھا کرو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول ہے, وہی آخر ہے, ظاہر ہے اور پوشیدہ بھی, اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو کیا محسوس کیا آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کر کہ بظاہر تو یہ آیت ہے, تو پھر دعا کیسے ہوگی؟ کچھ شیئر کریں گے آپ؟ طیبہ پر میں بتاؤں؟ جی طیبہ کریے. اچھا, میرے ساتھ یہ تھا کہ میں اپنی ڈیلی جو دعائیں ہوتی ہیں ان کی دعا لسٹ ہوتی ہے مارننگ اور ایوننگ سپلیکیشنس, اس میں یہ دعا پڑھتی تھی. اور لائک مجھے کبھی اس کا جو ایگزیکٹ میننگ تھا وہ نہیں پتا تھا, بس یہ پتا تھا ظاہر باطن کا جو ہمیں اردو کا میننگ پتا تھا بس وہ پتا ہوتا تھا. اسی طرح اول آخر کا بھی. تو میں بس وہ جس طرح آپ روٹین میں پڑھتے ہیں ویسے میں ڈیلی پڑھا کرتی تھی یہ دعا. تو اب جب میں نے یہ پڑھا پہلے اول آخر ظاہر اور باطن انشاءاللہ, تو اس میں پھر مجھے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جب وہ چیز پتہ چلی, تو اب جب میں پڑھ رہی ہوں 1-2 دن سے مارننگ ایوننگ میں یہ دعا, تو اب میں بہت دل سے پڑھ رہی ہوں, اب لائک فیلنگ کے ساتھ پڑھ رہی ہوں. اب مجھے وہ سارا لائک ریپیٹ ہوتا ہے, ساری استاذہ کی باتیں اور آپ کی باتیں, تو پھر بہت اچھا لگتا ہے یہ پڑھتے ہوئے. تو اللہ قبول کرے جس نیت سے میں پڑھ رہی ہوں, لیکن پہلے اس نیت سے بالکل نہیں پڑھتی تھی. تو ایک یہ فائدہ ملا الحمدللہ. وہ ہے نا, علم والے اور بغیر علم والے برابر تو نہیں ہو سکتے, تو جب علم حاصل ہوا تو اللہ کا عمل بھی بدلا. دیکھیں جی, کوئی اور شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ کوئی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے؟ میں بتاؤں شاہین دیدی؟ جی شاہین کہیے. میں اتنے آخر میں آ رہا ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر, تو اس میں ہر چیز کا علم جو ہے وہ بكل شيء علیم, کہ جب وہ ظاہر بھی وہی ہے باطن بھی وہی ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے. اب کیا رہ گیا؟ یعنی وسوسوں کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں, یعنی انسان یہ دعا مانگتا ہے نا پھر کہ میرے دل میں آنے والے خیالات کو تو جانتا ہے, تو علیم ہے, تو یہ اول ہے, تو یہ آخر ہے, تو یہ ظاہر ہے, تو باطن ہے, تو نکال دے اس کو میرے دل سے. تو اس فیلنگ کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے, چلیں رخسانہ آپ کہیے. جی, اسی پہ بات کر رہی تھی. اول جب بھی نماز پڑھتی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے اس کے مطلب تو پتہ ہی ہے, تو بڑے جو بھی دعا مانگنی ہوتی ہے, کوئی بھی کام ہوتا ہے, اتنا دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ سب کچھ تو کرنے والا اللہ تعالیٰ, وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے, میرے جو کچھ میں کر رہی ہوں دیکھ رہا ہے. تو بالکل ایک دعا میں خلوص آ جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ایک محبت ہوتی ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے ہم سے کتنا درگزر کرتا ہے اور ہمارے کتنے کام بناتا ہے. تو سب کچھ کرنے والا اس بات کا پورا مکمل یقین ہوتا ہے کہ وہی ہے جو ہمارے سارے کام کرتا ہے, اور اس سے کوئی چیز ہماری چھپی ہوئی نہیں ہے. تو الحمدللہ پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی الٹے سیدھے کاموں سے بھی بہت زیادہ بچ جاتا ہے. پتہ ہی کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے. تو ایک اب بہت آپ نے پہلی جزاک اللہ خیر, اب آپ نے میں نے ہوم ورک آپ کو بتایا کہ آپ نے وہ فریز لکھ کر لگانی ہے. دوسرا ہوم ورک یہ کہ اس دعا کو آپ نے, اس آیت کو آپ نے روزانہ کم سے کم ایک بار پڑھنا ہے, اور اپنے دل میں آنے والے وسوسوں کا سوچ کر, کیونکہ وسوسوں کو دور کرنے کے حوالے سے بتائی گئی ہے نا, تو خصوصی اس کی نیت کر کے پڑھیں, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو, بہت سے انسان کے دل میں یادیں آتی ہیں, سازا نے کہا تھا کوئی یاد بھی بہت غالب آ رہی ہو, وہ بھی ڈسٹرب کرتی ہے نا, اس سے بھی وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا اور کیسے ہوگا, اور یعنی انسان پریشانی کا شکار رہتا ہے نا. انشاءاللہ یہ پڑھیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایک اور ہوم ورک ہے وہ یہ کہ جو ہماری استاد نے بات کی تھی 2 ایپس کے بارے میں, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور دوسری جو تھی وہ سونے جاگنے کے آداب. تو اگر یہ آپ ایپس ڈاؤن لوڈ کر دیں اور لوگوں کو بھی کروائیں, ان کو بھی بتائیں. دیکھیے جو ایپس ہیں نا, ان کے ذریعے آپ بہت تبلیغ کر سکتے ہیں. کوئی آپ سے کبھی کوئی دعا پوچھتا ہے, جیسے مجھے تو عموماً بہت سے لوگ کبھی کوئی چیز پوچھتے ہیں, ان کو خالی دعا ادھر ادھر سے بھیجتی ہیں. میرے پاس وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایپ ڈاؤن لوڈ ہے,
वहां से उठाती हूँ, वो सेक्शन खोलती हूँ, वहां से दुआ को फॉरवर्ड करती हूँ उनको, ताकि उनको भी लिंक पता चल जाए, आइंदा भी उनके काम आए। तो आप इस तरह भी बहुत चीजें शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। तो आपने ये दोनों ऐप्स डाउनलोड करनी है और इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल करना है, सिर्फ अपने पढ़ने के लिए नहीं, और लोगों को भी इंशाल्लाह भेजनी है, ठीक है इंशाल्लाह। चले जी, अब वाहिर पे आते हैं, अल बातिन पे आते हैं। एक सवाल मेरा आपसे इस पर ये है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस नाम के हवाले से, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें जो मुसन्निफ हैं उन्होंने पहले ही पैराग्राफ जो शुरू हुआ है अल हदीद की आयत के बाद, उसमें ये बात की है कि अल्लाह ताला ये सिफत औरतों के लिए देखना चाहता है। उतनी फ्रेज आप में से कोई मुझे पढ़ के बता सकता है कि कौन सी है जो जो उस्ताजा उस पे बात कर रही थी, बल्कि उस्ताजा ये बात कर रही थी कि ये फ्रेज अल्लाह ताला ये औरतों में देखना चाहता है। बुशरा आज़मी आप बताएंगी? अल-मुहतजिबु अनिल अब्सारिल खलक। ठीक है, मायने बताएंगी इसके क्या है? जी वो छुपा हुआ है मखलूक की निगाहों से। हाँ, मखलूक की निगाहों से छुपा हुआ है, तो औरतों को भी हर नामहरम मखलूक की निगाहों से तो छुपे ही रहना चाहिए ना। तो हमें अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, अल बातिन के हवाले से आप कुछ शेयर करना चाहें? आगे कर लो। आइए रुखसाना, आप माइक ऑफ कर लीजिए। जी, आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहें अल बातिन के हवाले से तो बताइए, क्या समझ में आया आपको? इस लेसन को पढ़ के क्या समझ में आया? कौन बताएगा? कोई बात समझ में आई इस लेसन को पढ़कर? क्या है इसके अंदर, या मुश्किल था नहीं समझना? नूरुल हुदा जी बताइए। जी नूरुल हुदा आप बताइए, फिर सैरिश आप बताइएगा। अच्छा, नूरुल हुदा का माइक नहीं खुल रहा, सैरिश आप कहिए। इससे बाजी मुझे समझ में ये बात आई कि जो हमारे दिलों में भी, उनका माइक खुल गया बाजी। कोई बात नहीं सैरिश, आप बात कर लें, फिर नूरुल हुदा बात करेंगे। इससे मुझे ये बात समझ में आई बाजी कि हमारे दिलों में जो राज छुपे होते हैं, जो एक दूसरे के लिए गीबत, नफरत, हसद छुपी होती है, अल्लाह ताला तो उसको भी जानता है, तो फिर हम किससे छुपा रहे हैं? तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और ऐसे ख्यालात से पनाह मांगनी चाहिए। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल सही। नूरुल हुदा आप कहिए। जी बाजी, वो मुझे वो इस दुआ के बारे में कहना था कि वो हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा अला बिकुल्लि शैइन अलीम। तो बाजी ये दुआ बज़ाहिर तो ये कुरान की आयत है, लेकिन इसमें जब हम ये पढ़ेंगे ना तो हमें ये खुद ही एहसास होगा कि नहीं, कोई एक ज़ात है जो अव्वल भी है, जो आखिर भी है, जो ज़ाहिर भी है, जो बातिन है। तो हमें खुद ही ये होगा कि मेरे दिल में जो बुरा वसवसा आ रहा है वो किसी और को तो नहीं पता चल रहा, लेकिन उस ज़ात को पता चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, कोई और साथी कुछ शेयर करना चाहिए? वजिया आप कुछ कहना चाहते? वजिया साबिर आप कुछ कहना चाहती हैं? काफी साथियों के हाथ खड़े हुए हैं, कोई भी साथी जो है जिनके हैंड रेज हैं, अगर वो माइक ऑन करके कुछ कहना चाहें तो कहिए। अच्छा चलिए, मैं एक होमवर्क फिर शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ से जो अल बातिन में से एक हदीस है, ये जो आखिर में उन्होंने कोट की है कि चले इस हदीस का तर्जुमा मुझे कोई करके आप में से बताए। मैं हदीस पढ़ती हूँ। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु बिर रब्बी व हुवा साजिद फ़अक्सिरु दुआ। जी कौन तर्जुमा? रेशमा। चले खालदा आप करें। खालदा आप करें। बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सिजदे में होता है, तो दुआओं की कसरत करो। तो आप मुझे बताएं हमारा क्या होमवर्क होना चाहिए? तो यही है कि हम मसनून और कुरानी दुआएं जो हैं वो याद करें, और अपनी दुआओं में, अपने सिजदों में, एवरीडे लाइफ में भी, और स्पेशली मुझे लगता है रमज़ान में जैसे क़यामुल लैल वगैरह होता है, तरावी में, उस वक्त अपनी दुआओं में मसनून और कुरानी दुआएं पढ़ें। और जिस तरह उस्ताजा ने बताया था कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम उर्दू की दुआएं नहीं पढ़ सकते, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि उर्दू की दुआओं के बजाय मसनून और कुरानी दुआएं हैं, वही हमें सिजदे में पढ़ना है, चाहे हमारा सिजदा मतलब नमाज का हो या वैसे किसी सिजदे में दुआ मांग रहे हो। ठीक है, तो अब जनाब यही आपका और मेरा होमवर्क है कि हमने इस हफ्ते
اپنے سجدوں میں، نماز کے سجدوں میں خصوصی طور پر ہم نے جو روٹین کی ہم تسبیح پڑھتے ہیں اس کے علاوہ ایک دعا کوئی اور مانگنی ہے، زیادہ آپ جتنی بھی مانگنا چاہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سجدوں کی آپ سب کو کثرت عطا فرمائے، اور آپ سب کو دیکھیں سجدوں کی کثرت تو اس وقت ہی ہوگی نا کہ جب ہم، اور دعاؤں کی بھی کثرت اس وقت ہوگی جب ہم سجدوں کی کثرت بڑھائیں گے یا اس سجدے میں ہی دعاؤں کی کثرت کر دیں گے، دو طرح سے ہو سکتی ہے، تو جیسے بھی آپ کو آسانی ہو آپ کریں۔ اور کوئی ساتھی کچھ کہنا چاہے؟ عبد المعید آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کہیے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ الباطن کا مطلب اس میں مصنف نے یہ بتایا کہ قریب ہے ہمارے پاس، اور وہ ایک حدیث بتائی ہے کہ جب صحابہ کرام چڑھائی پہ چڑھ رہے تھے تو سب لوگ تکبیر پڑھ رہے تھے مل کر زور زور سے، تو اللہ تعالیٰ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے بہت قریب ہے، تو اس سے بڑا وہ تسلی ہوئی، بہت سکون ملا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہماری آہستہ باتوں کو بھی خوب سن لیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں باطن کا مطلب ہے کہ چھپی ہوئی بات، لیکن اللہ تعالیٰ قریب اس کا مطلب ہے بہت اچھا لگا کہ بہت زیادہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ اچھا مدیہ میں آپ بتاؤں، ہاں ایک بات یہ بھی بتائی تھی نا اسی حدیث کے حوالے سے کہ مل مل کے جو مطلب ایک جگہ جمع ہو کے جو پڑھتے ہیں زور زور سے، اور لائٹ کو کچھ اپ ڈاؤن کر کے پڑھتے ہیں، یہ سب چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو ہمیں اس طریقے سے اس طرح کی نئی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، جو حدیث سے ثابت ہے وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسے اگر ہم بالکل دعائیں جو مل کے ہم پڑھتے ہیں وہ تو صرف ہم سبق یاد کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی اذکار، ایسی کوئی چیز مل کے بلند آواز سے ہمیں نہیں پڑھنا ہے، چاہے وہ بالکل، اللہ کا ہی ورد کیوں نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ نسرین لاسٹ کمنٹ لے لیتی ہوں، آپ کہیے۔ جی باجی، آپ نے جو پوچھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات جاننے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، تو میں اس لحاظ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری عملی زندگی میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، جو آپ اکثر پڑھتی ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات جان لیتے ہیں، وہ وکیل ہے، کفیل ہے، کارساز ہے، تو ہم جس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی ہے اور وہ دوسرے سے بڑھ کر ہمارے پاس زیادہ ہے، تو ہمیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد دوسرے کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، چاہے وہ علم ہے، مال ہے، جو بھی چیز ہے۔ تو اب اس طرح سے ہمیں معلوم ہے ہمیں صرف اللہ سے دعا کرنی ہے، ہم نے پڑھ لیا، اور اللہ سے رجوع کرنا ہے اور شرک نہیں کرنا ہے۔ تو عملی طور پہ میں اس پہ اس طرح عمل کرتی ہوں کہ جب کوئی ضرورت مند میرے پاس آتا ہے تو میں اسے سب سے پہلے کہتی ہوں آپ اللہ سے مانگیں، آج رات آپ اللہ سے دعا مانگیں، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں، اور جو تھوڑی بہت ضرورت پوری کر کے، اور ہاں جو ہاتھ میں یہ آپ نے وہ پہنا ہوا ہے دھاگا، یہ کاٹ دیں، چلو میں آپ کو وہ دیتی ہوں چوڑی کڑا، وہ پہن لیں، اور اب جا کے اللہ سے مانگیں۔ اس کے بعد 1-2 دن بعد ماشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں، ان کی پوری جو ضرورت ہے راشن کے لحاظ سے، گروسری کے لحاظ سے، وہ میں پھر پوری کرواتی ہوں۔ پہلے ان کو اللہ کی طرف راغب کرنا، تو اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے بارک نام اللہ فیک، بارک اللہ فیک، کیونکہ یہی کرنے کا کام ہے عملی کہ طور پہ ہم لوگوں کو بتائیں۔ ہاں جسمانی اور روحانی نیڈز دونوں پوری کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں مدیہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی باجی، میں جلدی سے یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو یہ الحمدللہ جو لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، یا الحمدللہ الہدا سے، یا اور اس طرح کے انسٹیٹیوشن سے، ان کو تو پھر بھی لفظی ترجمے کی وجہ سے، الحمدللہ تفسیر پڑھنے کی وجہ سے اس آیت کا ایسنس سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمیں ایسے لوگوں کو اس آیت کا مطلب سمجھانا ہے جو دنیا میں الون فیل کرتے ہیں، اور کتنا زیادہ ڈپریشن اور انگزائٹی یا اس قسم کی بیماریاں آج کل جو ہے وہ عام ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ساری صرف فراغت کی پیداوار ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے میں مصروف کر لیں گے تو بہت سارے مسائل ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے، اور اس بات پر بالکل، ایمان تو لانا دیکھیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ اللہ تعالیٰ تو جواب ہم دیتے کنیکٹ کر لیتے ہیں مدیہ آپ کی بات کو، وقت کیونکہ کم ہے تو میں بس اینڈ کر دیتی ہوں، بات آپ نے بہت اہم کی، اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں ہم آج کی حدیث سے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس ویک میں ہم کسی نہ کسی کو، یا جب بھی کوئی آپ سے پوچھے، اپنا کوئی مسئلہ بتائے، تو آپ اسے یہ کہیں، میں اسے اور آپ ہم اسے بتائیں کہ دیکھو یہ دعا پڑھو، اور نماز لازمی پڑھنی ہے، اور سجدے میں دعا پڑھنی ہے، کیونکہ ہم دعا تو بتا دیتے ہیں، سب نماز کی تاکہ ضرور کیا کریں، نماز پڑھو گے تو دعا میں اثر انشاءاللہ اللہ کرے گا، اور تم نے سجدے میں یہ دعا مانگنی ہے، کیونکہ میں تمہیں ایک حدیث سناتی ہوں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو انشاءاللہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا۔ اس طرح کر کے ہم حدیث بھی سنا دیں گے، اور سجدوں کی میں بھی اس سے دعائیں منگوا لیں گے، ہمارا کام تو بتانا ہے نا،
کروانا منگوانا تو اللہ کا کام ہے، کروانا تو اس کا کام ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. بہت اچھا ڈسکشن تھا لیکن وقت ہمارا مکمل ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اکثر دعا کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور مجھے سجدوں کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ.